الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا إمام الأنبياء. بہت خوبصورت محفل بنائی آپ حضرات نے اور بڑے ذوق سے احباب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آپ کے چہروں سے غلامی رسالت کے آثار محسوس ہو رہے ہیں. ذوق شوق محبت سے بلند آواز سے مجھے پاک پڑھیے سلام مصطفیٰ آئے فضاں مسکراتے ایک زبان سے دو محمد نور برسا من ہوا مل کے چلو گھر نور برسا اور ولادت خود آئی سونے جدے سجدے سے سجدے ولادت خود آئی سونے جدے سجدے سجدے خطا کارا مجھے نایا خطا مسکرا دیکھے کہ تو خطا تارا مجھے نایا خطا اور جتوں جی لگتی جاندی داجی
حلیمہ دی سبحان اللہ جتوں دی سولی لنگتی جاندی لاڈی حلیمہ دی اور راما بنے دیاں جنت ملک راما بنے دیاں جنت جو محمد حمد و صلات اور حضور نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رونق مسند صدارت حضرت علامہ مولانا سید غلام مسلم شاہ صاحب محفل میں تشریف فرما مجاہد اہل سنت الحاج عبدالرحمان جماعتی صاحب خادم جامع مسجد نیواڑہ نقیب محفل فاضل و جماع حضرت علامہ سید عدنان علی شاہ صاحب اس مسجد کے جملہ منتظمین اہلیان محلہ بانیان محافل بزرگ حضرات بھی ان کے چہروں کی بھی زیارت ہو رہی ہے، نوجوان بھی ہیں. آپ حضرات نے بڑی محبت سے محفل کا انعقاد کیا. جملہ اہلیان محلہ منتظمین مسجد اعضاء اور تمام اور نوجوانوں بزرگوں بھائیوں دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفل کو قبول فرمائے. حاضرین مکرم، جو ذوق شوق آپ کا اس وقت چل رہا ہے یہ برقرار رہنا چاہیے، اور اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منتظر فرمائیے گا. میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، پڑھنا پڑھانا میری ڈیوٹی ہے، تو میں آپ کے اس مجمع میں کچھ باتیں لے کے آیا ہوں. اگر آپ کا ذوق اور توجہ رہا تو میرا یہ مقصد اور ارادہ ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کو ذکر مصطفیٰ کی سنا کے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بندے ہو نا اتنی بات نہیں آئی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنے سے میں مدد شروع کی طرح کہوں تم سوچ رہے ہو شاہ بہنی چوتھے کے رہے چھوڑ جاؤں. آنے ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتی اس جگہ تک پہنچنے واسطے ہیں. پیار محبت نہ ذرا سن کو اردو بھی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، بولی جڑی ہے بھی میں جاننا. چلو مل جل کے انشاءاللہ گفتگو سے. آج غلامان مصطفیٰ اور اس علاقے کے لوگوں نے جو محفل سجائی ہے، اس محفل کا یہی مقصد ہے کہ ہم آمد مصطفیٰ پہ خوش ہیں اور آمد مصطفیٰ پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہیں. بات ہم نے کرنی ہے ذکر رسول کی، تذکرہ کرنا ہے ہم نے مصطفیٰ کریم کا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. وہ ذکر معراج کا
کا ہو تب بھی ہم کرتے ہیں، ذکر میلاد کا ہو تب بھی ہم کرتے ہیں، حضور کا جانا بھی بیان کرتے ہیں، حضور کا آنا بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہمارے نبی کا جانا بھی بے مثال ہے، حضور کا آنا بھی بے مثال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز جو بھی ہوگی اس کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر چائے کی پیالی پلا دے نا، کوئی کسی کو چائے پلا دے تو بندہ خاندانی ہو تو جہاں ملے گا تو اس کا شکریہ ادا کرے گا، بھائی تو نے مجھے چائے پلائی تھی۔ 2-4 کلومیٹر اگر کوئی گاڑی پہ لفٹ دے دیتا ہے، بندہ خاندانی ہو ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا۔ بھائیو ہم اس آقا کا ذکر کیوں نہ کریں؟ چائے کی پیالی کی قیمت بہت تھوڑی ہے، گاڑی کی لفٹ کی قیمت بہت تھوڑی ہے، ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم اس آقا کا ذکر کرتے ہیں اور جب وہ دن آ جاتا ہے نا پھر اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ جب سے یہ چاند نکلا ہوا ہے ربیع الاول شریف کا، اور اس چاند نے جب سے آسمان کے مطلع کو روشن کیا ہے، جب حضور کے غلام اس چاند کو دیکھتے ہیں تو غلاموں کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں آج میلاد نبی ہے کیا سہانا۔ ماشاءاللہ ایسے نہیں پڑھنا ہے، سارے مل کے پڑھیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں جہاں میری حاضری ہو رہی ہے، جہاں دیگر علماء کرام کی حاضری ہوئی، جہاں ناقصانوں کی حاضری ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں اس مسجد کی دیواریں بھی گواہ بن جائیں، اس مسجد کی لائٹیں بھی گواہ بن جائیں، اس علاقے کی فضائیں بھی گواہ بن جائیں۔ جب معاشر کا دن ہو یہ فضائیں بھی گواہی دیں، مولا یہ وہ دیوانے تھے، یہ وہ مستانے تھے جو مسجدوں کو سجا کے تیرے نبی کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ذکر رہنا چاہیے، کہہ دو آج میلاد نبی ہے کیا سہانا۔ اسی لوگ کے ساتھ پڑھ دیجیے، بلند آواز سے پڑھ دیجیے، آ گیا وہ نور والا دیر کا تارا، آ گیا وہ نور والا دیر کا تارا۔ یہ بدن دیکھی، خوبصورت بدن سجائی ہوئی ہے، مسجد بھی اللہ کے بدن سے سجی ہوئی ہے، اور یہاں ذکر مصطفیٰ ہوا، میں دیکھ رہا ہوں، میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں، آپ کے چہروں پہ خوشی آ رہی ہے۔ ذکر سن کے خوش بندہ اسے پر ہونا کہ جس کے نال محبت ہو ہے۔ جی میں حضور کا ذکر کیتا، میں دیکھ رہا ہوں چہرے روشن ہو گئے، کیونکہ ذکر یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی اللہ پاک نے بے مثال بنایا۔ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سردار ہوتا ہے۔ پیار میں کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے سے میں مصرے پڑھے نا دو، جڑے ویلے میں پڑھے نا چوتھا مصرا راتی سوتیاں بھی اٹھ کے سبحان اللہ آپ کو۔ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نذیر شاہ صاحب بہت پیارا چلا رہے ہیں ساؤنڈ ہے نہیں، یہ زکات دے دینا، توجہ ذرا جوانوں نے بھی ہونی چاہیے ہے۔ میں کہ میں چوتھا مصرا پڑھتا نا پھر میں دیکھتا ہوں اس طرح آواز کئی نے سرا میں جملہ بیٹھا ہی اپرو اپرو لنگ گیا ہے۔ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سردار ہوتا ہے۔ سر دے دے سرے میدان وہی سردار ہوتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود فکر انسانی وہاں
امت مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ماشاء اللہ روح ذکر ہو گیا. میں دیکھنے چہرے منور ہو گئے. آج سے یہ بھی مسئلہ بنے میلاد کا نام ہے تو وہ تو مولوی صاحب کی سو درجے نہ بخار ہو جائے. میں کہ یار ایسی غلط نہیں ہے, ذکر رسول ہے. اگر نہیں ساری مکے میں جلوس کوئی نہیں نکلے, بس پاکستان بھی تو ہو رہے ہیں, انڈیا بنگلہ دیش مکے میں کوئی جلوس نہیں نکلیا. میں کہ بھائی گل یہ ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہونی کہ فلانے علاقے اس کو کام ہو گیا تو کوئی یہ جائز ہوتی. اگر نہیں ہو جسے ملاد ہویا تو پھر انہوں نے جلوس کوئی نہیں کٹیا. اور میں کیا جڑے ویلے رسولی ملادت ہوئی تو مسلمان کتنے سن ہے کہ مسلمان سے کوئی نہیں تھی. میں کہ ساری پارٹی تو سانی تھی تو جلوس کون کٹا ملاد میں کیا انہوں نے کوئی نہیں کٹیا. تو جب حضور مدینہ شریف گئے تو مدینے نے لوگوں نے گلیاں میں جھاڑو مارنا شروع کر دیا. جب ہمارے آقا مدینہ منورہ گئے, عاشقان مدینہ کو آمد مصطفیٰ کا علم ہوتا ہے. بزرگوں بھائی اور دوستوں میلاد منانے والوں آؤ میں بتاتا ہوں, جب ہمارے آقا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے, مدینے کے لوگوں نے گلیوں میں جھاڑو دینے شروع کر دیے. جھاڑو دے رہے, گھروں کو سجا رہے, گلیوں کو سجایا جا رہا ہے, اور اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے وہ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں. مدینے کے گلیوں کے اندر بچیاں اور بچے بھی دوڑتے جا رہے ہیں, اظہار مسرت کرتے ہیں اور آمد مصطفیٰ کے نعرے پڑھ رہے ہیں. مدینے شریف کی نعت پڑھی نا, انہوں نے پڑھی نا صلاۃ بدر علینا من صلیۃ الوداعی وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی. لیکن ترجمہ اور عربی نکل لینا, عربی کی سمجھ کوئی نہیں آنے لگی کہ تساں آخو تو تساں کی حفیظ جلندری نہ ترجمہ سنا چھوڑا. حفیظ جلندری کہتا ہے جب ہمارے آقا مدینہ منورہ گئے, مدینہ کے لوگوں کو جب آمد مصطفیٰ کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے 2 لائنیں بنا لی, حضور کا استقبال ہو رہا ہے. کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں ہم ہیں بسیاں نظارے کے عالی گرانے کی. گل سمجھائیے کوئی پیار سے دہرائیے سمجھ. میں ویسے تو یہ نہیں آ جانا جاؤ. میں ایک دفعہ ایک بزرگ حاجی صاحب سے آنے لگے ساتھی میں بھی محفل سے جاتا, میں کہ آؤ محفل میں چلے گئے نہ کھانا جی بڑھاؤ نہ ہاتھ نہیں چلے تو جاؤ حضرات حضرات جی تو جناب اس نے سوال بڑے جو گھنٹہ ہاتھ ہی تھلے میں کیتے. صبح حاجی صاحب آنے لگے ماڑی دہڑی پتلی ایک ہو گئی ہے جی ہاتھ جو ہے جی میں تو نہیں آ جانا آنے جاؤ ہے جی محبت سے بیٹھنے ہوئے ٹھیک ہے, ہاتھ چلانا ضروری نہیں تو نہ تو چنڈے ہاتھ میں بنانے ضروری ہیں. البتہ یہ گل ہے کہ بھائی حضور نہ ذکر پسند آ جائے تو نال مل کے کرنا چاہیے. میں تو آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں, میں کھڑی کی مثال نہیں دے رہا, میں میر پر کی بات نہیں کر رہا. میلاد منانے والوں میں تو مدینے کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں. مدینے کی بچیاں کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں ہم ہیں بسیاں نظارے کے عالی گرانے کی, خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے. جس طرح آپ نے محفل سجائی ہے
آپ کے لوگ کو دیکھ کر مجھے ایک اور محفل یاد آ گئی، لیکن بھائیوں وہ محفل میر پور میں نہیں ہوئی ہے، وہ کھڑی میں نہیں ہوئی ہے، وہ انڈیا میں نہیں ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہوئی، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ ایشیا میں بھی نہیں ہوئی، افریقہ میں بھی نہیں ہوئی، یورپ میں بھی نہیں ہوئی۔ اس محفل کی میں بات کرنے لگا یہ شہر مصطفیٰ میں ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ میں، مدینہ منورہ میں میرے آقا کے غلام بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ایک اور صحابی کہنے لگے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ میں جملہ کہنے لگا پھر میں تمہاری سبحان اللہ دیکھوں گا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ ادھر صحابہ بیٹھے ہوئے، ادھر صحابہ بیٹھے ہوئے، اور صحابہ کی مجلس میں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، مجلس صحابہ میں انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا، پاس کی گلی سے امام الانبیاء کا گزر ہو رہا تھا۔ جملہ بناؤں گا، ادھر بیٹھے ہوئے صحابہ اور صحابہ کی مجلس میں انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا، گلی سے امام الانبیاء کا گزر ہو رہا تھا۔ حضور جلوہ گر ہوئے، بھائیو سننا، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، ذکر رسول کیا ہے۔ مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، فرمایا اے میرے غلاموں تم نے سچ کہا، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، بالکل صحیح کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، بالکل ٹھیک کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، بالکل تمہاری بات سچ ہے، اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، لیکن فرمایا علاوہ انا حبیب اللہ ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ یا تکبیر، غلام ہے غلام ہے تو عشق مصطفیٰ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو رتبے عطا فرمائے اور مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا دیا۔ حضور حبیب اللہ بن کے آئے اور آج دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا۔ یقین کریں جب آپ کا جلوس دیکھتے ہیں نا، اور یہ جلوس جسے انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کرتا ہے، جن جھنڈیوں کو لوکل میڈیا بھی بات کرتا ہے، جب غلامان مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کر بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی جب سڑکوں پہ آ کے مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے گلی کوچوں سے گزرتے ہیں تو غیر مسلم یورپ میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے دیوانے ہیں جنہوں نے نبی کا دور بھی نہیں دیکھا، نبی کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، نبی کا دیدار بھی نہیں کیا، پھر بھی اس نبی کے نام پہ جانے قربان کریں۔ وہ پریشان ہیں، سوچتے ہیں یہ کیسے دیوانے ہیں۔ میں کیا بتاؤں ان کو، میں انہیں کیا بتاؤں کہ ہمارے آقا کی عظمت و شان یہ ہے کہ جسے اللہ نے نبیوں کا بھی امام بنا کے بھیجا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء تیرو صلو رسولوں سے اعلیٰ۔ ماشاءاللہ دل کے شرمانا نہیں ہے کیونکہ ابھی میں آنے لگا ہوں، ابھی میں چلتا جاؤں گا، کھڑی کی زمین سے گزرتا ہوا، کھڑی کی زمین سے گزرتا ہوا، ابھی میں تمہیں پکے معظمہ کے اندر اس سہانی کڑی پہ بھی لے جاؤں گا جس سہانی کڑی میں صحبا کا چاند چمکتا ہے۔
آنے لگا. مجھے نوجوانوں کا ذوق بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بزرگوں کے چمکتے ہوئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. میں جاؤں گا اس سوانی گڑی پہ بھی جاؤں گا, لیکن میرے ساتھ مل کے ذرا اپنے نبی کا ذکر تو کر دو تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے. آج اس علاقے کے دیوانے بیٹھے ہوئے اور برفتگی میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. جو سب سے سب سے بندے نے بڑے ذوق سے بول رہے ہیں. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, اسی طرح میں نے یاد پڑے میرا اونچا بولو سبحان اللہ. ایک آگے کسی سے ایک بندہ اٹھا, اس نے شاہ جی کے اونچا بولنے کا تو بندہ مر گیا تو تم نے جواب دار ہو. تو میں اونچا بولنے کا بندے مرنے کوئی نہیں, جب اونچا بولے بندے مر جانے تو مولوی پہلے مر جانے چاہیے. بولنے تو یہ سوچو کہ تم نے بولنے میں لکھا تو پتہ نہیں اٹھ جاتی. یہ بڑی پکی پڑھائی ہے بنانے والے ہیں نا. احتیاط نظر آ نے ذکر کرو نا. میں پھر بلاد نمبر بھی جاتا ہوں تھوڑی دیر ہے جی, لیکن مل کے کہہ دو سب سے سب سے میں نے ابھی مدینہ منورہ کی بات سنائی ہے. آؤ پھر چلتے ہیں مدینہ منورہ کی گلی میں. اس بات کو نقل کیا شیخ القلائل علامہ عبدالحق الہ-آبادی نقل کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے الجوہر المنظم. ہمارے مصطفیٰ اپنی سیابی حضرت ابو درداء کو لے کے محلہ بنو عامر میں جاتے ہیں. بھائی وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ کے نبی مدینے کی گلی میں چل رہے ہوں گے. محلہ بنو عامر کی طرف جا رہے ہیں. محبت سے سنیے گا کیونکہ میں حضور کا ذکر کرنے لگا. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے, کسی سیاسی شخص کا ذکر نہیں. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کسی بھی محفل کا ذکر اس ذکر سے ہوتا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. اگر کوئی جلسہ سیاسی جلسہ ہوگا اس کی نسبت دنیا سے ہوگی, کسی کے عہدے سے ہوگی. لیکن جو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے اس میں یہ نہ دیکھا کرو کون بیان کر رہا ہے, یہ دیکھا کرو کیا بیان ہو رہا ہے. حضور کا ذکر کرنے لگا. یہی توجہ آپ کی رہے. مصطفیٰ قریب جا رہے محلہ بنو عامر میں. ابو عامر انصاری اپنی بچیوں کو بٹھا کے, اپنے بچوں کو بٹھا کے, اپنے گھر والوں کو بٹھا کے, اپنے اہل و عیال کو بٹھا کے, گھر کو سجا کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. ادھر ابو عامر انصاری مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. جب مصطفیٰ کا ذکر ہوا اللہ کے نبی بھی محفل میں جلوہ گر ہو گئے, جلوہ گر ہو گئے. اور سنیے گا آپ نے میلاد منایا. میلاد والوں کی کیا شان ہے یہ انہیں بیان کرنے لگا. علامہ عبدالحق الہ-آبادی الجوہر المنظم میں کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے دیکھا ابو عامر انصاری کو کہا اے میرے غلام آج تو نے میرے ذکر کی محفل سجائی ہے. اللہ اتنا خوش ہو گیا, اللہ اتنا راضی ہو گیا. ان اللہ فتح لک ابواب الجنہ, اللہ نے تیری ذکر سے راضی ہو کے جنت میں تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے. ان اللہ فتح لک ابواب الجنہ, فرمایا اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. وملائکتہ کلھم یستغفرون لک, آج اللہ کے سارے فرشتے بیٹھ کر تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. چلے آپ جڑے حضور نے ذکر کرنے انہاں پر اللہ بھی راضی, اللہ نے فرشتے بھی راضی, حضور بھی راضی ہو گئے. یعنی اللہ بھی راضی ہے, اللہ نے محبوب بھی راضی, اللہ نے فرشتے بھی راضی. اس لیے کہ ہمارے آقا کی عظمت کیا ہے. ہم زمانے کو یہ بتاتے ہیں لوگوں ہم اپنے نبی کو
بھولے نہیں ہیں، ہم نے نبی کو یاد کیا ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی رتبے نبیوں کو دیے، جتنی بھی فضیلتیں دیے، جتنی بھی شانیں دیے، اور سب میں بڑھ کے رتبہ اللہ نے ہمارے آقا کو دیا ہے۔ پتی پتی پھول پھول سرکار کی آمد۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، نوجوان بھی کر رہے ہیں، بزرگ بھی کر رہے ہیں، گلیاں بھی سجی ہوئی ہیں، محلے بھی سجے ہوئے ہیں، کوچہ بازار بھی سجے ہوئے ہیں، اور آمد مصطفیٰ کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ یہ جشن آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہو رہے ہیں، اور کرنے والے فقط مسلمان ہی نہیں۔ ایک عیسائی نے کتاب لکھی، 100 شخصیات، لکھنے والے کا نام مائیکل آرٹ، عیسائی مذہب رکھنے والا، اس نے کتاب لکھی اور کہا میری کتاب کا عنوان یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان 100 شخصیتوں کی فہرست بنانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، انسانیت کے لیے کام کیا، فلاح کے لیے کام کیا۔ میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، کیونکہ وہ عیسائی جب کتاب لکھتا ہے اور 100 شخصیتوں کا انتخاب کرتا ہے، سب سے اوپر وہ ہمارے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ فہرست اول نمبر پہ وہ حضور کو ذکر کرتا ہے، وہ عیسائی ہے۔ اسے پتا تھا میں کتاب لکھوں گا، مجھے عیسائی میری قدم پکڑیں گے کہ کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھ رہا ہے، تو حضور کو پہلے کیوں ذکر کر رہا ہے؟ لیکن وہ جانتا تھا اللہ نے جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی رتبے اللہ نے دیگر نبیوں کو دیے ہیں، سب سے بڑھ کے شان اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ سید مسلم شاہ صاحب کا فقط عقیدہ نہیں ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی شانیں دیے، بڑے لطف دیے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں تیرے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مصطفیٰ کے دل میں آ جائے خدا قبلے بھی بدل دیتا ہے۔ سارے ایک جھگڑاتے ہیں کہ نہیں سارے بھی 2 آتے ہیں، حضور نے بھی 2 آتے ہیں، ایک برابر رہیے، اپنی ساری بھی 2، حضور نے بھی 2 برابر ہو گئے۔ میں کیا پاگلا اچھا بھی دیکھ کے برابری نہ سمجھ، میں کہ تو ساری زندگی ہاتھ لانا رہے، مچھر پر اثر نہیں ہونے لگا، مصطفیٰ کی انگلی اٹھ جائے چلنے میں 2 ٹوٹے ہو گئے۔ اسے اور بھی حضور نے مثل پڑھنے جس کی کارکنامی کی بخانے نہیں دینی ہے کہ جی وہ ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا 2 آنکھوں سے برابری نہیں ہوتی، اس لیے یہ 2 آنکھوں سے برابری کر کے اگر تم حضور جیسے بننا چاہتے ہو تو میں یہ ابو جہل نے 4 سے نہیں، اس میں بھی 2 ہی اکھان بنے، میں تمہیں بھی آگیا کرو، ابو جہل کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، تو ہم برابر ہو گئے۔ اور میں کیا یہ میں برابری نہیں ہونی، کیونکہ ماں نہیں افانی کتنی ہونی ہے؟ جی بولو پیار میں بولو، بیوی نہیں آتی، یعنی اپنی ماں نے بھی 2 تو بیوی نے بھی 2، ماں نے پیرا چلا ہے، بیوی نے پیرا چلا ہے، 3 پر۔ میں نے کہا ان آنکھوں سے برابری نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا کی عظمت و شان یہ ہے، مصطفیٰ کریم جس گلی سے گزر جاتے ہیں اس گلی سے بھی حضور کی خوشبوئیں آ رہی ہو، تو پھر کہہ دو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے اب سنیے ہمارے یہاں کا جب آئے
آئے، اب میں اس قریب بھی آنے لگا، صبح ولادت سے آنے لگا۔ علامہ ابن جوزی مولد القروض میں نقل کرتے کہتے لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے آقا کی ولادت باشادت ہوئی ہے، آذنت الملائکۃ سرا و جہرا، اللہ کے فرشتے آمد مصطفیٰ کے اعلان کر رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، جنت میں بھی اعلان ہو رہے ہیں، آسمانوں پہ بھی اعلان ہو رہے ہیں، اور کیا اعلان ہوتے کہتے اونچیاں شانا پانے والا۔ ایک آواز آنی چاہیے تاکہ یہ مسجد کے در و دیوار کی پوجنا شروع ہو جائے۔ آئیے مل کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اونچیاں شانا پانے والا، سب سینے تانے والا، سب مل کے کہہ دو سب سینے تانے والا، رحمت آور تانے والا۔ یہ میری بات نہیں ہے، جب حضور آئے اللہ کا قرآن بھی پکار پکار کے کہتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ قرآن پڑھانا تو صرف اونچی بولے تو سبحان اللہ۔ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے، سنو قرآن، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب میرا فضل مل جائے، جب میری رحمت مل جائے تو رحمت کے ملنے پہ جشن منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ اسی لیے آمد مصطفیٰ پہ ہم اعلان کرتے کہتے عید نبوی کا زمانہ، مل کے آواز آنی چاہیے کہہ دو عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیاں